میں کراچی تقریباً 12 سال سے آ رہا ہوں. یہ کراچی کے حضرات بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھیں. 12 سال بعد اب مجھے کبھی کبھی کرایہ ملنا شروع ہوا ہے. مجھے کرایہ یہاں آنے کا کوئی نہیں دیتا. آپ سمجھتے ہو کہ مولانا صاحب کراچی سے پتہ نہیں کتنا پیسہ سمیٹ کر جاتے ہیں، مجھے یہاں آنے کا کرایہ بھی کوئی نہیں دیتا. اپنے کرایہ پہ سفر کرتا ہوں اور پھر بیان کرتا ہوں. یہ باتیں کہنی بہت آسان ہیں. ان حضرات کے علم میں ہے. میں کراچی کے ٹریول ایجنٹ کا کبھی 3 لاکھ کا مقروض ہوتا ہوں، کبھی لاکھ کا مقروض ہوتا ہوں، کبھی 2 لاکھ کا مقروض ہوتا ہوں ٹکٹوں کی وجہ سے. لیکن میں نے کبھی کسی سے بھیک نہیں مانگی. دیکھیں میں آج بھی آپ کے اندر بیٹھا ہوں. میری خواہش صرف کیا ہے؟ طلبہ تیار ہو جائیں، طلبہ تیار ہو جائیں، یہ تیار ہو جائیں، ان کو کام آ جائے، سلیقہ آ جائے، دلائل آ جائیں، بس ہمارے سارے پیسے پورے ہو جائیں گے. ہمارے گاؤں والے بھی سمجھتے ہیں کہ مولانا کے پاس پیسہ بہت ہے. کہاں ہے؟ کراچی. ہر مہینے کراچی تو ایسے کوئی نہیں جاتا نا. چونکہ آپ کرائے والے خطیبوں کو دیکھتے ہیں اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہر مہینے کراچی آتا ہے تو پتہ نہیں کتنے پیسے لے کر جاتا ہو. ہماری گلشن کی خانقاہ ہے حکیم صاحب، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. میں نے پورا چلہ خانقاہ کا حضرت کی خدمت میں کاٹا ہے. اور جب کراچی کے سفر شروع ہوئے تو مجھے پنجاب کے بعض علماء کہتے تھے بھائی تیری تو 5 نہیں 10 انگلیاں گھی کے اندر ہے، تو حضرت حکیم صاحب کا خلیفہ ہے اور پھر کراچی جاتا ہے. میں نے کہا میں قسم اٹھاؤں تو میں ہانے سے نہیں ہوں. کراچی نہیں، پوری دنیا میں نے اپنے شیخ کا نام استعمال کیا ہو پیسہ جمع کرنے کے لیے. میں قسم اٹھاؤں تو ہانے سے نہیں، پوری دنیا میں نے 1 روپیہ کہیں سے لیا ہو اور شیخ کا نام استعمال کیا ہو چندہ اکٹھا کرنے کے لیے. ہم نے شیخ کی غلامی کی ہے اپنی اصلاح کے لیے. شیخ کی خانقاہ میں چلہ کاٹا ہے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے. اس لیے تعلق نہیں جوڑا کہ شیخ کے نام پہ دنیا سے بھیک مانگیں. میں اس لیے آپ سے کہتا ہوں جب اللہ نے آپ سے کام لینا ہے اللہ وسائل بھی دے گا، اور جب کام نہیں لینا خدا وسائل نہیں دے گا. اللہ آپ سے خوب کام لیں.